قال الإمام علي رضا علیہ السلام إن من مؤمن حق ولا مؤمن. آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام میں فرمایا مومن کے جو حقوق ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایام یعنی ایک دن کے بعد روز ولادت و سعادت آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام ہے، اور انشاءاللہ ہم جو ہے جلدی اس کی خوشیاں منائیں گے. تو عزیزان محترم، 11 ذوالقعدہ کے جو آٹھویں امام کی ولادت کی تاریخ ہے، اور اس مہینے کو ماہ زیارت بھی یعنی آٹھویں امام کی زیارت بھی اس مہینے کو کہا گیا ہے. اور یوں تو زیارت کے سلسلے سے آپ دیکھیں کہ جو روایات میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اہمیت ہے زیارت کی وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی اہمیت ہے. لیکن آٹھویں امام کی زیارت کے سلسلے سے یہ ملتا ہے کہ شاہ عبدالعظیم حسنی کہ جب یہ امام جواد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ مولا ہم زیارت پہ جانا چاہتے ہیں، آپ کے جد حسین کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو مولا یہ بتائیے کہ آیا ہم جو ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائیں یا آپ کے والد ماجد کی زیارت کے لیے جائیں؟ جب یہ کہا شاہ عبداللہ عظیم حسنی نے، تو امام نے یہ کہا کہ تم غور کر لو، سوچ لو. اور پھر اس کے بعد نوے امام اپنے حجرے میں چلے گئے. اب حجرے میں گئے، اب تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد امام نے کہا کہ دیکھو ہمارے جد امام حسین کی زیارت کے لیے وہ جو ہے سب جائیں گے، لہذا تم جو ہے آٹھویں امام کی زیارت کے لیے جاؤ. دوسری روایت میں یہ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے اور ان کا مرتبہ اور مقام جو ہے وہ تمام افراد یعنی اہل سنت کے تمام جتنے فرقے ہیں سب جانتے ہیں، اہل تشیع کے تمام افراد جو ہے وہ سب جانتے ہیں، اور جو ہے سبھی جاتے ہیں. لیکن جو ہے آٹھویں امام کی زیارت کے لیے صرف جو ہے ان کے شیعہ وہی جو ہے جاتے ہیں. تو امام نے یہاں پہ فرمایا کہ دیکھو تم جو ہے زیارت کرنا چاہتے ہو تو جاؤ، اور جانے کے بعد جو ہے ہمارے بابا کی زیارت کرو. تو یقیناً امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی بہت زیادہ جو ہے فضیلت ہے. اب اگر کوئی شک، کوئی مسئلہ ہو، دشواری ہو اور زیارت کے لیے نہ جا سکتا ہو، تو پھر اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ روایت میں ہے کہ اگر تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو جہاں کہیں بھی ہو، جو بھی زیارتیں ہیں اہل بیت معصومین علیہ السلام نے تعلیم دیا ہے، تم جو ہے زیارت وہیں سے پڑھو. اگر تم نہیں پہنچ سکتے تو پروردگار جو ہے تمہیں زیارت کا ثواب دے گا. اور دوسری چیز خود آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے لیے دشواری ہو، اس طریقے سے کوئی مسئلہ ہو، حالات جو ہے بہتر نہ ہو، تو تم جو ہے صالح مومن کی زیارت کر لو، تمہیں جو ہے زیارت کا ثواب ملے گا. دیکھیں اس کے یہاں پہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ مثلا جو ہے جو صالح مومن ہے وہ جو ہے امام کے برابر ہو گیا مقام میں، مرتبے میں. نہیں، امام جو فرما رہے ہیں کہ جو صالح مومن ہو تم اس کی زیارت کرو، یعنی تم اس سے جو ہے ملنے جاؤ، اس کی جو ہے احوال پرسی کرو، اس کے بارے میں تم جو ہے باخبر رہو. یعنی تمام چیزیں جو ہے اگر تمہیں جو ہے تمام جو اس کو ضروریات ہو اسے جو ہے مہیا کرو، اور اہل بیت علیہ السلام کے جو تعلیمات ہوں تم جو ہے اس کا ذکر کرو. جو اہل بیت علیہ السلام کے جو مشن ہے تم جو ہے اسے آگے بڑھاؤ، تو تمہیں جو ہے زیارت کا ثواب ملے گا. تو امام نے جو فرمایا کہ مومن کا حق ہے نا، مومن کا جو حق ہے نا، مومن الحق والا مومن کا جو مومن پہ
حق ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے حقوق ہیں کہ جو 8ویں امام نے فرمایا، تو ایک حقوق میں سے یہ بھی امام نے فرمایا کہ دیکھو جو مومن ہے تم جو ہے اس سے باخبر رہو، یعنی اس کے حالات پہ نا، یہ نہیں باخبر یہاں مراد یہ کہ بہت ہوشیار رہو اور تمہیں نقصان نہ پہنچائے، نہیں ہے نا، وہ بھی جو ہے مومن ہے تو ظاہر سی بات ہے اسی طریقے سے اس سے بھی باخبر ہو کہ کس مشکلات میں گرفتار ہے، اور یہاں تک کہ خود جو ہے آزمانے کے لیے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی اہل بیت معصومین علیہ السلام کے پاس آتا تھا اور آنے کے بعد کہتا تھا کہ ہم جو ہے مومن سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت جو ہے قریبی ہیں، تو امام جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام سوال کرتے تھے، اچھا یہ بتاؤ کہ اگر جو ہے کسی مومن کو ضرورت ہو، مثلا جو ہے پیسے کی ضرورت ہو اور تمہارے جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسہ نکال لے کہ ہمیں اتنی ضرورت ہے اور تمہارے جیب میں ہاتھ ڈال کر نکال لے، تو آیا تم جو ہے خوش ہوتے ہو یا ناراض؟ تو اگر یہ کہتا نہیں مولا یہ تو ہم خوش نہیں ہوتے کہ جیب میں ہاتھ ڈال کے اپنے ضرورت بھر پیسہ نکال لے، تو پھر امام کہتے تھے پھر کیسا دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم جو ہے مومن سے محبت کرتے ہیں، اور کس منہ سے تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم جو ہے آپ کے شیعہ ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ مومن جو ہے مومن سے محبت کرے گا۔ اب محبت، اب ظاہر سی بات ہے اسی کے برعکس لے لیجئے، برعکس کیا ہو گیا؟ معلوم یہ ہوا کہ اب جو ہے اس کے دل میں نہ کینہ ہوگا نہ حسد ہوگا، یا کسی وجہ سے انسان یہ بھی نہیں سوچے گا کہ ہم جو ہے بہت بلند ہیں، یہ کمتر ہے، لہٰذا جو ہے انسان جو ہے اسے حقیر سمجھے گا، نہیں۔ اگر جو ہے یہ تمام چیزیں پائی جا رہی ہیں کہ اس کے اندر کینہ ہے، حسد ہے، تو پھر انسان کو چاہیے کہ خود اپنے ایمان کو جانچے اور اپنی فکر، اپنی سوچ پہ جو ہے وہ نظر ثانی کرے۔ اگر جو ہے اس کے اندر پایا جا رہا ہو کہ ایک مومن سے لے کر مثلا جو ہے بغض ہے، حسد ہے، اور حسد دیکھیں یہ جو ہے تاریخ قدیم سے چلا آ رہا ہے، یہ حسد جو ہے تاریخ قدیم سے ہے۔ مثلا آپ قرآن مجید لے لیجئے، جو ان میں اکثر جو ہے واقعات ذکر ہے، تو ایک تو یہی جناب حابیل اور قابیل کا ذکر ہے کہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب پروردگار کا حکم ہوا ہے یعنی نذر مانی، اور پروردگار نے جناب حابیل کے نذر کو قبول کر لیا اور قابیل کے نذر کو قبول نہیں کیا، تو اب کیا ہوا ہے نا، معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر حسد ہوا، اور اسی حسد کی وجہ سے جو ہے وہ قابیل نے جناب حابیل کو قتل کر دیا۔ تو حسد آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے تاریخ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ یا مثلا جو ہے آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں جناب یوسف کا واقعہ موجود ہے کہ جناب یوسف کے بھائیوں نے ہے نا جو کیا، سب آپ کے پیش نظر ہے، برابر سنتے رہتے ہیں، ہم نے بھی ذکر کیا ہے کہ وہ جو ہے حسد کی وجہ سے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ حسد جو ہے تاریخ قدیم سے چلا آ رہا ہے، اور اہل بیت معصومین علیہ السلام پہ جو مظالم ہوئے ہیں تو وہ حسد کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں تاریخ میں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے، ایک روز جناب عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اور ساتھ میں جناب عیسیٰ کا ایک شاگرد تھا یا بہرحال ساتھ میں رہتا تھا، تو وہ بھی کوتاہ قد تھا، جناب عیسیٰ کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ جناب عیسیٰ پانی پہ قدم رکھتے ہیں اور کلمات کو پڑھتے ہیں اور پانی سے عبور کر گئے۔ اب جو ان کا ساتھی یا شاگرد تھا اس نے بھی وہ کلمات کو سنا، اور سننے کے بعد جو ہے دہرایا، وہ بھی پانی پہ عبور کرنے لگا۔ جب پانی پہ عبور کرنے لگا، اب کچھ دور بڑھا کہ اس کے بعد جو ہے وہ پانی میں ڈوبنے لگا۔ جب پانی میں ڈوبنے لگا تو جناب عیسیٰ نے سوال کیا، کہا یہ بتاؤ کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم ڈوبنے لگے؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم نے دل میں یہ خیال کیا کہ آپ بھی پانی پہ عبور کر رہے ہیں اور ہم بھی پانی پہ عبور کر رہے ہیں، لہٰذا ہمارے اور آپ میں فرق کیا ہے؟ یعنی ہم جو ہے
آپ کے برابر ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ جب انسان حسد کرتا ہے تو پھر جو ہے ڈوبنے لگتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ جب انسان جو ہے اپنی حیثیت سے آگے بڑھتا ہے تو پھر غرق ہونے لگتا ہے, مشکلات آنے لگتی ہیں. اور اسی طریقے سے اور آگے بڑھ جائیے, رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ عبید بن کعب یہ یہودی تھا, پڑھا لکھا تھا, یہودی تھا, اور اس کی بیٹی کی شادی تھی. تو یہ رسول اسلام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ اللہ کے رسول, ہماری بیٹی کی شادی ہے, لہٰذا جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر پہ آئیں اور آپ کی دعوت ہے. ظاہر سی بات ہے یہودیوں کا تو ہے نا اس بات کا قلق تھا کہ آخری پیغمبر جو ہے ہمارے قوم میں کیوں نہیں پیدا ہوئے, یعنی جناب اسحاق کے میں کیوں نہیں پیدا ہوئے, ان سے نسل کیوں نہیں بڑھی ہے, جناب اسماعیل میں کیوں پیدا ہوئے. تو یہودیوں کا بہرحال یہ جو ہے قلق تھا. تو اب اس نے منصوبہ بنایا. منصوبہ کیا بنایا, اس نے جو ہے گھر میں حکم دیا کہ ایک گڈھا کھودا جائے کنویں کے مانی, اور اس میں تمام جو ہے میخیں, سلاخیں, نیزہ وغیرہ اس گڈھے میں رکھوا دیا. اوپر سے جو ہے نا فرش وغیرہ, قالین وغیرہ بچھوا دیا نا, اور معمولی لکڑی وغیرہ رکھ کر قالین وغیرہ لگا دیا, اور رسول اسلام کو دعوت دی. اور ادھر جناب جبریل علیہ السلام نازل ہوئے. جناب جبریل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, اللہ حکم دیتا ہے کہ آپ اس کی دعوت پہ جائیے. رسول اسلام نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا. اب جو ہے ادھر منصوبہ بنائے ہوئے تھا, یہاں تک کہ تلوار میں بھی ہے نا زہر پیوست کر دیا تھا. جو اس کے یہودی تھے ایک طرف جو ہے کہہ دیا چھپے رہو, اور جیسے ہی یہ گڈھے میں گر جائیں تو پھر اس کے بعد جو ہے نا قتل کر دینا, حملہ کرنا, تکہ بوٹی کر دینا, سب اس نے حکم دے دیا. اور یہاں تک کہ اب رسول اسلام اور مولائے کائنات اس کے گھر پہ آئے. تو منصوبہ بنائے ہوئے تھا, گڈھا کھودا ہوا ہے اور کنواں ہے, اس پر چادر ہے, قالین ہے. اب رسول اسلام آئے اور آنے کے بعد جیسے ہی اس پہ قدم رکھا, پروردگار نے اسے اور مضبوط کر دیا, اور مضبوط ہو گیا. رسول اسلام اور مولائے کائنات اس پہ بیٹھے. اب اس کے بعد جو ہے ادھر جو کھانا تھا اس نے حکم دے دیا کہ زہر اس میں ملا دو, اور زہر ملا دیا گیا, اور رسول اسلام کے سامنے اس نے کھانا پیش کر دیا. اب جیسے ہی وہ کھانا رسول اسلام کے سامنے آیا, رسول اسلام نے کہا بسم اللہ و شافی, بسم اللہ و کافی, بسم اللہ و معافی, بسم اللہ الذی یضر علی اسماء. اب اس کے بعد جو ہے رسول اسلام کھانا کھائے. اب کھا چکے. اب کھانے کے بعد جو ہے رسول اسلام اور مولائے کائنات جو ہے ادھر سے چلے گئے. اب جب چلے گئے اور اس نے دیکھا کہ انہوں نے کھانا کھایا ہے اور کوئی ضرر نہیں ہوا, تو وہ جو اس کے یہودی تھے جنہیں چھپا رکھا تھا ان سے کہا کہ دیکھو یہ کھانا بچ گیا ہے, اسے تم لوگ کھا لو. اب وہ کھائے, اور جیسے ہی کھائے اس کے بعد جو ہے وہ فوراً فوت کر گئے. اب فوت کر گئے, اور ظاہر سی بات ہے اس کی بیٹی کی جو جلدی شادی رچائی تھی, اب وہ جو ہے حجرے سے نکلی, اور نکلنے کے بعد ادھر ہی جو قالین بچھا ہوا تھا آگے بڑھی اور قدم رکھا, اور جیسے ہی قدم رکھا اس کنویں میں گر گئی, ختم ہو گئی. تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے اگر حسد کرتا ہے تو خود جو ہے اس کا نقصان ہوتا ہے, جس سے حسد کرتا ہے اس کا نقصان نہیں ہوتا. یا فارسی والا وہ کہاوت ہے نا, اسی موقع پہ کیا کہتے کہتے ہیں نا, جو دوسرے کے لیے جتنا گہرا اندھا کنواں کھودے گا اتنی ہی گہرائی اور اس میں جو ہے وہ خود ہی گرتا ہے. تو بہرحال جو بھی حسد کرتا ہے تو اس کا خود جو ہے نقصان ہوتا ہے. اور یہ جو حسد ہے, چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کہ اصول الکفر ثلاث, یعنی کفر کی جو جڑ ہے وہ 3 چیزیں ہیں. دیکھیں جب جڑ ہوگی تو شاخ نکلنے کا بھی امکان ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جو ایمان کے یعنی کفر کا جو جڑ ہے وہ 3 چیزیں ہیں. ایک جو ہے طمع, لالچ,
اور دوسرے جو ہے تکبر ہے نا، اگر انسان کے اندر جو ہے طمع پایا جا رہا ہو، حرص پایا جا رہا ہو، تکبر پایا جا رہا ہو، اور تیسری چیز جو ہے حسد ہے کہ اگر جو ہے اس کے اندر جو ہے حسد پایا جا رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ پھر اس کا ایمان کامل نہیں ہے، یعنی وہ جو ہے کفر کی طرف ہے۔ یعنی جب ایمان کامل ہو جائے، دیکھیں اگر جو ہے آپ ایک شمع کسی جگہ روشن کریں تو تھوڑا اندھیرا رہتا ہے، لیکن جو ہے اگر مرکری یا کوئی بڑا بلب اس طریقے سے اگر جو ہے روشن کر دیں تو پھر جو اندھیرا ہوتا ہے وہ جو ہے چھٹ جاتا ہے، اندھیرا جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے معلوم یہ ہوا کہ اگر ایمان کامل ہو، معرفت الہی، معرفت پروردگار، یعنی جو اللہ نے اسے دیا ہے یا جو دوسرے کو دیا ہے، اگر انسان جو ہے خوش ہے تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ پھر حسد کا اندھیرا جو ہے دھیرے دھیرے ختم ہوتا ہے۔ خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ الحسود لا یسود، حسد جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، یہ جو ہے بہت بڑی بیماری ہے۔ اور جب حسد ہوتا ہے تو کیا فرمایا کہ الحسود المغمون، یعنی جس کے اندر حسد ہو ہر وقت جو ہے رنجیدہ خاطر رہتا ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ درخت پہ پتے ہوتے ہیں تو بعض پتے جو ہے جھک جاتے ہیں یا بعض پتے جو ہے مرجھا جاتے ہیں، لیکن وہی پتے جو ہے آپ دیکھیں رات کے وقت جو ہے پھر وہ نہیں مرجھاتے، یعنی نیچے کی طرف ہوتے ہیں تو وہی پتے جو ہے بلندی کی طرف آ جاتے ہیں، کھلنے لگتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر حسد ہوتا ہے تو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وقت انسان جو ہے وہ رنجیدہ خاطر رہتا ہے، وہ جو ہے غمگین رہتا ہے۔ اور حسد کہتے کسے ہیں؟ راغب اصفہانی جو ہے یہ لغت کے بہت بڑے عالم ہے، اور انہوں نے جو بیان کیا ہے کہ حسد کسے کہتے ہیں تو فرمایا کہ اگر جو ہے کوئی نعمت کسی کے پاس ہو اور یہ خیال کرے، مثلا جو ہے کسی کے پاس بہترین گاڑی ہو اور کوئی شخص یہ خیال کرے کہ کاش یہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا، کہیں لڑ جاتا، کہیں حادثہ ہو جاتا ہے، یا مثلا جو ہے کسی کا بیٹا بہت آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، اب جو ہے دل میں یہ خیال ہو کہ کاش کہ اس کا بیٹا فیل ہو جاتا۔ کسی شخص کے پاس بہترین مکان ہے، اب یہ سوچ رہا ہے کہ کاش کسی جرم میں پھنس جاتا یہ ہے نا، یا اس کا مکان جو ہے تباہ اور برباد ہو جاتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسی کو جو ہے حسد کہتے ہیں۔ انسان جو ہے یہ سوچے کہ اس کے پاس جو نعمتیں ہیں اس کے پاس نعمتیں نہ ہوتی، اگر یہ تصور ہے تو پھر یہ سمجھ لیجیے کہ وہ قدرت پہ اعتراض کر رہا ہے۔ تمام نعمتیں جو ہے پروردگار دے رہا ہے، یعنی جو ہے اگر اولاد ہے تو پروردگار نے عطا کیا ہے، تو پروردگار جو ہے وہ دے رہا ہے، لیکن جو ہے ہم اس سے راضی نہیں ہیں، ہم راضی نہیں، ہم نہیں چاہتے کہ مثلا جو ہے اس کے پاس یہ چیز ہو، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ جو ہے قدرت پہ اعتراض کر رہا ہے۔ تو دیکھیں انسان جب نعمتوں پہ شکر بجا لاتا ہے تو پروردگار نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ سب جو ہے مقام شکر ہے۔ مثلا جو ہے وقت موجود ہے تو یہ مقام شکر ہے کہ پروردگار نے ہمیں صحت مند رکھا ہے، کہ مثلا جو ہے آپ بیمار نہیں ہیں، آپ مسجد تک آ گئے، اگر بیمار ہوتے تو آپ مسجد تک نہیں آتے، لہٰذا مسجد تک آ گئے یعنی ہم صحت مند ہیں اور مسجد تک آ گئے تو یہ مقام شکر ہے۔ وضو کیا تو یہ بھی مقام شکر ہے کہ جنہوں نہ کر سکے، یعنی ہم نے وضو کیا تو یہ مقام شکر ہے۔ ان پروردگار کا شکر ہے کہ ہم جو ہے بہرے نہیں ہیں، اگر بہرے ہوتے تو پھر ہم خطبہ نہیں سن پاتے، تو یہ جو ہے مقام شکر ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم جو ہے گونگے اور بہرے نہیں ہیں۔
اگر گونگے اور بہرے ہوتے تو کیسے بیان ہوتا؟ تو یہ جو ہے مقام شکر ہے، یعنی انسان کو یہ چاہیے کہ پروردگار کی نعمتوں پہ غور کریں اور اس کا شکر بجا لائیں، تو پروردگار جو ہے نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور اگر انسان جو ہے حسد کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے خود جو ہے اس کا نقصان ہوتا ہے، اور جو سامنے ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو ایک چیز اور، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا ہمیں برکت چاہیے، ہمارے گھر میں برکتیں نہیں ہیں، ہمیں جو ہے برکت چاہیے، نعمت چاہیے۔ تو مولا نے کہا کہ جب کھانا کھایا کرو تو باوضو ہو کر کھایا کرو، یعنی جب تم باوضو ہو کر کھانا کھاؤ گے تو پھر جو ہے تمہارے گھر میں جو ہے نعمتیں اور برکتیں ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے تمہارے گھر میں رہیں گی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب تمام نعمتیں ہو، برکتیں ہوں، تو پھر انسان بھی حسد کم کرنے لگتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم چاہتے کہ تمہارے گھر میں برکتوں اور نعمتوں کا نزول ہو تو باوضو کر کھانا کھاؤ۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس فرمان پہ ہم جو ہے عمل کریں، اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا سنلقیک کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو العلیم الکریم غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته وغضبت وستانیت نبی رحمت، سبحان من لم يكلف نفسا الا دون وسعها وعن السیئات لم يجاز بها، سبحان من لا يزداد على معاصي العباد الا كراما وجن لك كثرة الذنوب إلا عفوا ونشهد أن لا إله إلا هو العطوف على العباد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال انتظار امت الفرج، کہ بہترین عمل اور افضل اعمال میں سے جو ہے وہ انتظار فرج ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہی عقیدہ مہدیت کا عقیدہ اور تصور ہے کہ جس کی وجہ سے ماننے والے اور یہ عقیدہ رکھنے والے تمام مشکلات اور مصیبتوں میں گرفتار ہونے کے بعد بھی مایوس نہیں ہوتے۔ یا مثلا جو ہے آپ نے سنا ہوگا وہ اسلامی ترانہ جو ایران کا سلام بر کمانڈر سلام بر فرمود، سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ بڑا جو ہے عالم تشریعوں میں پھیلا، سلام بر فرمود سب نے سنا ہوگا، اکثر سنا ہوگا، یعنی یہاں تک کہ دیگر ممالک میں، عرب ممالک میں اور لبنان میں اور ٹی وی چینل وغیرہ سے بھی ہے نا بہت نشر کیا گیا، اور اس کے بارے میں جو ہے پس منظر بھی بہت پیش کیا گیا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو ہے استغاثہ وقت کے امام زمانہ علیہ السلام، اور ہر ایک جو سنا، بڑے بچے بوڑھے گلی کوچے میں ہر جگہ بڑا مقبولیت ہے، اور سوشل میڈیا میں اور دیگر ذرائع سے کہ جو اپنے امام زمانہ علیہ السلام سے عشق اور ہو جائے تو پھر ایسی چیز ہو کہ جس کی وجہ جو تصور ہے
ہے کہ اختتام جو ہے اچھا نہیں ہے، اختتام جو ہے انجام جو ہے برا ہوگا، لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ برا ہوگا، نہیں، انجام جو ہے وہ بہتر ہوگا، یعنی تمام جو ہے مصائب و رنج و غم اور مظالم تمام چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انسان جو عقیدہ مہدیت رکھتا ہے تو پھر اسے گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے دیکھ لیں کہ اگر انسان جو ہے نا امید رہے، مایوس رہے، تو پھر تو اس کی موت کفر کی ہے۔ اسی طریقے سے مثلا جو ہے اگر ایک کشتی ہے اور کشتی میں لوگ سوار ہوں، اب جو ہے کشتی معلوم یہ ہوا کہ ڈگمگانے لگی، اب گرے تب گرے، کشتی جو ہے اب غرق ہو جائے تب غرق ہو جائے، اور معلوم یہ ہوا کہ ساحل جو ہے بہت دور ہے، ساحل بہت دور ہے، معلوم نہیں کئی ہزار کلومیٹر ہے، کہاں ہے معلوم نہیں، اور کشتی میں جو ہے کھانے کا سامان ہے، نہ پینے کا سامان ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، اور ساحل کے بارے میں بھی معلوم نہیں کہ کتنا دور ہے۔ تو اب یہ بتائیں کہ اب جو کشتی میں سوار ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اب مایوس ہو جائے گا نا، معلوم نہیں ساحل کدھر ہے، اور کشتی بھی جو ہے ڈگمگا رہی ہے، نہ کھانے کا سامان ہے نہ پینے کا سامان ہے۔ اب یہ سوچے گا کہ اب تو ہمیں مر نہیں، ابھی نہیں تو 1 گھنٹے بعد صحیح ہم جو ہے مر ہی جائیں گے۔ تو کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو یہ سوچیں گے کہ اتنا اچھا ہوگا کہ ہم کشتی میں سو جائیں، کہ سوتے سوتے موت آ جائے، اور ہوگا ہمیں کچھ خبر ہی نہیں ہوگی ہے اس کے حقوق پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، کیا کیے جا رہے ہیں، اور بہتر ہوگا کہ سو جائیں اور بہتر اسی طریقے سے موت آ جائے۔ لیکن جو ہے وہ افراد جنہیں ہے، لیکن ساحل ہے قریب میں، زیادہ نہیں، ہم جو ہے کچھ کوشش کریں گے، کچھ صحیح کریں گے تو ہم جو ہے ساحل تک پہنچ جائیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اب جو وہ افراد ہوگا جو یہ فکر ہوگی ساحل قریب ہے، اب کیا کرے گا؟ اب وہ جو ہے کوشش کرے گا، جتنا ہو سکے کوشش کرو، گھنٹہ 2 گھنٹہ، یعنی جب تک جو ہے ہم زندہ ہیں، اب نہیں تب نہیں، کبھی بہرحال ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے ساحل تک پہنچ جائیں، ساحل تک پہنچ جائیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہی یہ جو ہے ہمارے کردار میں جو تصور ہے اور عقیدہ مہدیت ہے کہ یہی کہ آج مثلا جو ہے ایسے حالات نہیں ہے، لیکن کل جو ہے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو یہ دنیا جو ہے عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ لہٰذا جو ہے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس راہ میں جو ہے انسان صحیح کرے، انسان جو ہے کوشش کرے، اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہر وقت جو ہے ایک دور اور ایک حالات نہیں ہوتے ہیں، حالات جو ہے بدلتے رہتے ہیں۔ بس یہ ہونا چاہیے کہ نہ ہم جو ہے اپنے اوپر ظلم ہونے دیں گے، نہ دوسرے پہ ظلم کریں گے، نہ ہم اپنے ساتھ ناانصافی کریں گے، نہ ہم جو ہے دوسروں کے ساتھ ناانصافی کریں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی ظلم کر رہا ہے تو دیکھیں یہ ظالم جو ہے یہ پنپتے نہیں ہے، ظالم پنپتے نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اسی دنیا میں جو ہے اس کا انجام دیکھنا پڑتا ہے۔ لہٰذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے جو حالات ہیں، جو دور ہے، اور کچھ جو ہے شر پسند جو ہے نا سالمیت کو، اتحاد کو، یکجہتی کو جو مٹانا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، بہرحال ان کے ساتھ جو شکنجہ کسا جا رہا ہے اور کسنا چاہیے، اور تمام مسلمان کو جو ہے ایک ہو کر جو ہے یہ اعلان کرنا چاہیے کہ نہ ہم دوسروں کے ساتھ ظلم کریں گے، اور نہ ہمارے ساتھ ظلم ہوگا تو ہم برداشت کریں گے، اور نہ ہم رسالت کی توہین کو برداشت کریں گے۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جو ظالم ہیں اسے مغلوب، محکوم، ذلیل اور رسوا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلى امام المسلمين وقائد الغر المهجلين امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله عليه وآله على سيد نساء العالمين بزد خاتم النبي
سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہا على الحسن مصطفى الحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي عليهم الصلاة. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ما يا صاحب الديان عبني أبنية الشرك والنفاق قر البقي الشقاق صلوات الله وسلام عليه وعلى آله. اللهم فل بنا ما عنده لا تفل بنا معنا والرجال محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتن في ذكر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پروردگار روایت معصومین علیہ السلام کو واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار علی ابن ابی طالب کے طیب الطاہروں کا واسطہ کہ جو بھی مریض ہیں جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا جو مریض گھر میں وہ بیمارستان ہاسپٹل میں جا کہیں بھی پروردگار انہیں شفاء عاجل عنایت فرما. پروردگار جو اولاد ہیں اسے اولاد عنایت فرما. پروردگار جو کاروبار یا روزگار سے پریشان حال ہیں پروردگار انہیں بہترین اور حلال رزق مہیا فرما. پروردگار ہمارے علماء کی حفاظت فرما. پروردگار ہمارے مقامات مقدس کی تحفظ فرما. پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما. پروردگار حضرت کے زور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے امان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.